کوئٹہ سے قندھار کے راستے کے ٹھیک درمیان میں چمن کا شہر آتا ہے جو 7,500 فٹ بلند خوجک پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ اسی پہاڑ کو کاٹ کر انگریز نے 1891 میں ریلوے لائن کے لیے 4 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی۔ مشہور ناول امراء جان ادا کے مصنف مرزا ہادی رسوا اسی ریلوے لائن کی تعمیر پر ملازم تھے۔ خوجک کا پہاڑ دراصل ایک فصیل ہے جس پر انگریز نے اپنے زمانے میں پختہ مورچے تعمیر کیے تھے جو آج بھی موجود ہیں۔ خوجک کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو پاکستان کے چند کلومیٹر علاقے کے فوراً بعد میلوں تک افغانستان ہی نظر آتا ہے۔ دونوں جانب اچکزئی قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سطح مرتفع ہے جسے توبہ کہتے ہیں، جو اپنے قبائل کی وجہ سے توبہ کاکڑی اور توبہ اچکزئی میں تقسیم ہے۔ کوہ سلیمان کے دامن میں موجود اس خطے نے تاریخ کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ سپن بولدک دراصل وہ مقام ہے جہاں انگریز دور میں افغانستان اور برطانوی ہندوستان کے درمیان ایک چیک پوسٹ قائم ہوئی اور اسے دیگر ملکوں کی طرح ایک سرحدی دروازہ قرار دیا گیا۔ پورا علاقہ اپنی مخصوص ریت کی وجہ سے چمکتا رہتا ہے، اس لیے اسے سپن یعنی سفید اور بولدک یعنی صحرا کہتے ہیں۔ سپن بولدک کم از کم گزشتہ 1 صدی سے ایک ایسا علاقہ رہا ہے جہاں مختلف علاقوں کے پشتون کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس کاروباری مرکز کو ویش منڈی یا رنگین منڈی کہا جاتا ہے۔ یہ جنوب مشرقی افغانستان تک خوراک اور اشیاء صرف پہنچانے کا واحد قانونی اور بظاہر دکھائی دینے والا دروازہ جس پر کبھی کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا۔ لوگ مدتوں یہاں سے ایسے گزرتے تھے جیسے وہ کسی بہت بڑے پارک میں داخل یا نکل رہے ہوں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پوچھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں پڑتی تھی کیونکہ کئی 100 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ڈیورنڈ لائن، جسے 26 مئی 1879 کو دوسری افغان برطانیہ جنگ کے بعد گندمک معاہدے کی صورت میں ایک سرحد تسلیم کیا گیا، وہ یوں تو کاغذوں پر ایک عالمی سرحد بن گئی، لیکن تقریباً 120 سال تک اس کا زمین پر کوئی وجود تک نہیں تھا۔ اگر کسی قبیلے کا سربراہ ایک جانب رہتا تھا تو قبیلے کی اکثریت سرحد کی دوسری جانب۔ لوگ زیادہ تر ایک سمت آباد تھے مگر پانی کے کنویں دوسری سمت۔ دالبندین سے نوشکی تک کی سرحد تو ریت کے ٹیلوں پر مشتمل تھی جو راتوں رات بگولوں کی صورت ایک سے دوسری سمت منتقل ہو جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ملحقہ 6 قبائلی ایجنسیوں میں آباد یہی قبائلی پشتون ہی تو تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا تھا کہ جب تک ہم یہاں موجود ہیں آپ کو انگریز کی طرح یہاں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم ہی پاکستان کے بانکے پہرے دار ہیں۔ ان پہرے داروں نے 60 سال تک پہرے داری کا حق ادا کیا۔ قبائلی علاقہ جات کے برعکس سپن بولدک کے گرد و نواح میں آباد قبائل چونکہ پاکستان کی تحریک سے وابستگی اور عدم وابستگی میں بچے ہوئے تھے، اس لیے ان 60 سالوں میں جو بھی معرکہ برپا ہوا اسی علاقے میں ہوا۔ خان آف کلات کا بھائی پرنس عبدالکریم الحاق پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے یہیں سے افغانستان گیا۔ 1974 کے ذوالفقار علی بھٹو کے آرمی ایکشن میں تمام بلوچ اور پشتون مزاحمت کار اسی علاقے سے گئے اور وہیں سے آ کر پاکستان میں تخریب کاری کرتے رہے۔ سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تو 10 سال یہی علاقہ آمد و رفت کا رستہ بھی رہا اور میدان جنگ بھی۔ ان 60 سالوں میں سپن بولدک کی چیک پوسٹ جس پر ایک بہت بڑا FIA کا تھانہ اور کسٹم کا ویئر ہاؤس بھی واقع ہے، کبھی بھی ایک ویزے والے داخلی دروازے کے طور پر کام نہیں کیا کرتی تھی، سوائے ان چند غیر ملکیوں کے جنہیں افغانستان سے گزر کر آگے جانا ہوتا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان 60 سالوں میں نہ تو علاقے کا امن و امان برباد ہوا اور نہ ہی کبھی سرحدی جھگڑے ایسے ہوئے کہ ایک دوسرے کی افواج پر حملہ کیا جاتا۔ صدیوں سے پرامن یہ سرحد اس وقت آگ کی لکیر میں بدلی جب افغانستان میں پاکستان کا سرپرست اعلیٰ، جس کے ہم نان نیٹو اتحادی تھے اور جس کے لیے ہم نے اپنے ملک کی غیرت و حمیت اور عزت و آبرو سب پر سمجھوتا کر لیا تھا، وہ امریکہ اپنے 48 ممالک کی افواج کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ پاکستان کے اقتدار پر مشرف مسلط تھا، جس کی سیاسی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب طالبان کی حکومت کو امریکی افواج شکست دے دیں گی تو وہاں پاکستان کی مرضی کی حکومت قائم ہوگی۔ حالانکہ دونوں جانب معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے کو بھی علم تھا کہ وہاں پاکستان مخالف بھارتی پروردہ شمالی اتحاد کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اور آئندہ جتنے سال بھی امریکی افواج اور شمالی اتحاد وغیرہ افغانستان پر حکمران رہیں گی، پاکستان کے دیار کی خیر نہیں۔
ہم 20 سال یہی سمجھ کر رکڑتے رہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اتحادی ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ امریکہ ان 20 سالوں میں ہمیں دہشت گردی کے سہولت کار والی ریاست تصور کرتے ہوئے ہمیں بدنام بھی کرتے رہے، اور بھارتی قونصل خانوں سے لے کر افغان خفیہ ایجنسی کی مدد سے ہمارے شہروں کو خون سے بھی نہلاتے رہے۔ ہم نے امریکیوں کو اڈے افغانستان کے لیے دیے تھے، مگر انہوں نے 500 سے زیادہ ڈرون حملے پاکستانیوں پر کیے۔ وہ قبائلی جو 60 سال پاکستان کی سرحد کے بلا معاوضہ پہرے دار تھے، ان کو پاکستان سے لڑوانے اور متنفر کرنے کے لیے سب سے پہلے نیک محمد پر ڈرون حملہ کیا گیا، جو پاکستانی فوج سے معاہدہ کر کے خوش و خرم گھر لوٹ رہا تھا کہ اب امن آئے گا۔ 20 سال آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اس آگ اور خون کے موسم میں کچھ ایسے نابغے بھی تھے جو امت مسلمہ کو متحد نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے افراد سرحد کی دونوں جانب تھے جو امریکی تھنک ٹینکوں اور پاکستانی سیکولر سیاسی عسکری قیادت میں چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دفاعی طور پر یہ تاثر قائم کروایا کہ اب افغانستان پاکستان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے پاکستان اور افغانستان کی 2640 کلومیٹر سرحد پر خاردار تار لگا دی جائے۔ یہ خاردار تاریں دنیا کے کتنے ممالک میں ہیں اور کیوں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی ایسی نہ تھی جو افغانستان اور ہمارے درمیان پائی جاتی تھی۔ ہم 60 سال سے ایسے ہی رہ رہے تھے اور امن سے تھے۔ جس دہشت گردی کا بہانہ بنا کر یہ خاردار تار لگائی گئی، آج 20 سال بعد عالم یہ ہے کہ دنیا کے کسی سیاسی، عالمی یا علاقائی فورم پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے طوفان آیا اور گزر گیا، امریکہ وہاں سے بدنام ہو کر نکلا تو ڈھٹائی کے ساتھ اپنی 2,60,000 افواج ہند چینی محاذ پر لے گیا۔ لیکن اس بدلتے ہوئے موسم میں ایک اور عظیم تبدیلی آئی ہے کہ وہ ٹوڈی حکومت جو امریکہ نے قائم کی تھی، آج افغانستان کی کسی سرحد پر اس کا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہا۔ سپن بولدک ان میں سے ایک ہے۔ آج سے چند دن پہلے وہاں پاکستان سے بغض و عناد اور نفرت رکھنے والی حکومت کا پرچم لہرایا کرتا تھا، مگر آج وہاں طالبان کا سفید جھنڈا ہے جو پاکستان کو اپنا ساتھی اور برادر مسلم خطہ سمجھتے ہیں۔ سرحدیں زمین کی لکیریں نہیں ہوتیں، دلوں میں آباد ہوا کرتی ہیں۔ زمین کی لکیریں ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کے پہیے رون دیا کرتے ہیں، مگر دلوں کی لکیریں قائم رہا کرتی ہیں۔ سپن بولدک پر طالبان ایک ایسا ہی ماحول چاہتے ہیں جیسا ان کے پہلے دور یعنی 1995 سے 2001 تک تھا۔ وہاں آنے جانے والے ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں، اور طالبان کی گزشتہ حکومت کے 6 سالوں میں یہاں امن بھی تھا اور اربوں روپے کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ آپ ویزا اور پاسپورٹ کے چکر میں پڑے ہیں، لیکن کسی کو اندازہ تک نہیں کہ افغانستان بدل چکا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اب ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ جو چاہتے ہیں کہ 2 مسلمان ملکوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی رہے، وہ اسے گرنے نہیں دیں گے۔ لیکن تقدیر نے ہم سب کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہے۔